जान से प्यारा जोनी की नए एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हो चुकी हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस जो होती हैं वो आपके पास आसानी से आ सकें। शुक्रिया। शकील साहब बाहर से आते हैं तो सफ़ीना को आवाज़ देते हैं, कह रहे सफ़ीना चाय तो पिला दो। जिस पर सफ़ीना उनके पास आती है और कहते हैं शकील साहब आराम से बात करें, पहले ही हुसन आरा का मूड अच्छा नहीं है। जिस पर शकील साहब कहते हैं अरे आप जुनैद के घर भी आराम से बात करनी पड़ेगी, क्या हो गया सफ़ीना, ये तो तुम्हारा अंदाज ही नहीं था, तुम तो किसी से नहीं डरती थी। जिस पर सफ़ीना जवाब देती है डरती तो मैं अभी भी किसी से नहीं हूँ, हालांकि मैंने लाखों का जेवर चोरी हुआ भी मैं काम भूल गई, अपने भाई की शादी करवा दी। इस पर शकील साहब कहते हैं क्या हुआ। जिस पर हुसन आरा कहती है सफ़ीना कि जब से वो शॉपिंग से आई है उसका मूड काफ़ी ख़राब था और कमरे में बंद हो गई है। जिस पर शकील जवाब देता है क्या रे ड्रामा कर रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है काफ़ी बैग पकड़ कर आ रही थी, हो सकता है तुम्हें बैग में दिखाने पड़े हो इसलिए तुम्हें मूड ख़राब करने का ड्रामा कर रही हो। जिस पर सफ़ीना कहती है कि हाँ हुसन आरा तंग दिल तो है, मुझे पता था, लेकिन ऐसी होगी मैंने सोचा न था। शकील साहब कहते हैं अच्छा ठीक है मेरे लिए चाय तो बना करो। जिस पर सफ़ीना उनके लिए चाय बनाने चली जाती है। इसके बाद हुसन आरा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दुखी हालत में कमरे में बैठी होती है। हुसन आरा मीना का ख्याल देख रही है, तो जब उसे माल में मिली थी और मीना ने उसे कहा था कि तो तुमने जुनैद को मेरे से छीन तो लिया लेकिन कभी तुम मुझसे पा नहीं सकोगी, चाहे तुम मेरे कपड़े पहन लो मेरी ज्वेलरी पहन लो लेकिन तुम कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। इसके बाद अगले सीन में जुनैद और अनवर भाई को दिखाया गया है। जुनैद अनवर भाई को बताता है कि आज मीना को माल में देखा, काफ़ी दिनों के बाद नजर आई, हालांकि मुझसे कभी भूलता तो नहीं लेकिन मेरी नज़रों ने काफ़ी दिनों के बाद उसे देखा है, लग तो वो ठीक रही थी। जिस पर अनवर भाई जवाब देते हैं कि कैसे ठीक हो सकती है, पूरे ज़माने का दुख दर्द उसे मिला है। जिस पर जुनैद कहता है कि अनवर भाई मैं मीना के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर अनवर भाई जवाब देते हैं कि क्या करोगे, मनाकर वापस ले आओगे घर, ये नामुमकिन है, मीना बहुत खुदा लड़की है, सफ़ीना ने पहले उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया फिर लाकअप में बंद कर दिया। मैं तुम्हें मैसेज समझाता था कि सफ़ीना जैसी खुदगर्ज औरत के हाथ में अपनी ज़िंदगी की डोरा दो, तुमने पूरी ज़िंदगी उसके लिए क्या कुछ नहीं किया लेकिन उससे तुम्हारी छोटी सी खुशी बर्दाश्त न हो सकी, बहुत तलखी आ चुकी है तुम दोनों के दरमियान, मीना तुम्हारा नाम नहीं सुनना चाहती, इस वजह से मैं अब नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। जिस पर जुनैद कहते हैं कि अनवर भाई मुझे पता है, फिर अनवर भाई को वो कुछ पैसे और कपड़े वगैरह देता है। जिस पर अनवर भाई कहते हैं कि ये मीना कभी वसूल नहीं करेगी। जिस पर जुनैद कहता है कि मुझे पता है कि आप ये शराफत मामू को दे दीजिएगा, वो मीना को दे देंगे। जिस पर अनवर भाई खामोश हो जाते हैं। शराफत मामू मीना के पास होती हैं और कहती हैं कि जुनैद तुम्हारा शौहर है और अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा रिश्ता भी बरकरार है, तुम्हारा हक बनता है जुनैद के ऊपर। जिस पर मीना कहती है कि नहीं मामू मेरा कोई हक नहीं है, हमारा अलग हो चुकी है और बचा कुछ जो रिश्ता बाकी है, जिस दिन हुसन आरा और सफ़ीना उसे तलाक कहेंगी वो तलाक भी भेज देगा और मैं सदमे के लिए तैयार हूँ। जिस पर शराफत मामू कहते हैं कि अल्लाह ना करे। इस पर मीना कहती है कि मामू अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने का भी हुक्म है। इसके बाद शराफत मामू मीना को एक पैकेट और कपड़े वगैरह देती हैं और कहती हैं कि ये मुझे अनवर दे गया है, जुनैद ने भेजा है। जिस पर मीना कहते हैं कि मामू आपको ये नहीं लेने चाहिए थे। जिस पर शराफत मामू चुप हो जाती हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। जुनैद ऑफिस वर्कर होता है, हुसन आरा उसके पास आती है, उसको चाय देती है और कहती है कि जब नाश्ते का मूड हो मुझे बता देना, नाश्ता बनाऊंगी। इतनी देर में सफ़ीना भी वहीं आ जाती है। हुसन आरा को देखकर कहती है कि है हुसन आरा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। जिस पर हुसन आरा कहते हैं कि क्यों बाजी क्या हो गया। जिस पर सफ़ीना कहती है कि कल तुम शॉपिंग करने गई थी और वापसी पर सीधा कमरे में चली गई, पूरी रात मुझे तुम्हारी परेशानी रही। जिस पर हुसन आरा कहती है कि हाँ सर में दर्द हो गया था, गोली खाकर सो गई। जिस पर सफ़ीना कहती है कि आप कैसी तबीयत है, तो हुसन आरा कहती है कि आप बची हूँ। जिस पर सफ़ीना कहती है कि लो फिर दिखाओ हमें शॉपिंग, क्या शॉपिंग करके आई हो, वैसे तो मुझे और निदा के कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें पता है कि तुम हमारे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आई होगी। जिस पर हुसन आरा कहती है कि नहीं बाजी मैं आप दोनों के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई, पहले भी आपके दोनों के पास इतने ज़्यादा कपड़े पहले वो तो आप इस्तेमाल कर लें। ये कहकर हुसन आरा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सफ़ीना सीधा जुनैद को बोलती है और कहती है कि देखो जुनैद मुझे पता है कि हुसन आरा की शादी को अभी इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि इस घर के तौर तरीक़े से सिखाओ और उसे ये भी बताओ कि मेरा हुक्म तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखता है और मेरी इज्जत उसे करनी पड़ेगी। जिस पर जुनैद कहते हैं कि बाजी क्या हो गया, आप छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाती हैं, वैसे आपकी और हुसन आरा की तो काफ़ी दोस्ती है और आप ही तो इसे इस घर में लेकर आई हैं। ये कहकर जुनैद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मीना को दिखाया गया जो कि फारिस का इंतजार कर रही होती है। फारिस जैसे ही जॉगिंग करके वापस आता है तो मीना से रोक लेती है और कहती है कि फारिस साहब। जिस पर आवाज़ सुनकर फारिस मीना के पास आ जाता है और कहता है कि कैसी तबीयत है आपकी। जिस पर मीना कहती है कि अच्छी तबीयत अल्लाह का शुक्र है। जिस पर मीना कहती है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑफिस में जॉब की हुई है, क्या मुझे आपके ऑफिस में जॉब मिल सकती है। जिस पर फारिस सोचता है और कहते हैं कि कब ज्वाइन करना है आपने। जिस पर मीना कहती है कि आज से ही। जिस पर फारिस कहते हैं कि चलो ठीक है इकट्ठे चलते हैं ऑफिस। जिस पर मीना कहती है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे देर हो जाएगी। जिस पर फारिस कहते
کہتا ہے کہ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں، ابھی کافی دیر ہے، آپ کام کر لیں پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ اس کے بعد فارس کو دکھایا گیا ہے واپس جا رہا ہوتا ہے، اس کی مدر نصرت وہی آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ آفس جا رہی ہو، جس پر فارس کہتا ہے جی ممی آفس جا رہا ہوں، جس پر نصرت کہتی ہے کہ سو ہیپی، دیکھیے جو وقتی ناکامی ہوتی ہے یہ انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے، تم نے پہلے سارا کام سٹاف کے ذمہ لگایا ہوا ہے، میں تو پہلے چاہتی تھی کہ تم آفس جایا کرو۔ جس پر فارس کہتا ہے کہ جی مما ان سارے کانٹریکٹ ہماری کمپنی کے ہاتھ سے نکل گئے، میں تو کمپنی شفٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جس پر اس کی مما کہتے ہیں کہ نہیں یہ آفس جو ہے تمہارے بابا نے بہت محنت سے سیٹ اپ کیا تھا، تم انشاءاللہ محنت کرو سب ریکور ہو جائے گا۔ اس کے بعد مینا کو دکھایا گیا ہے، مینا جنید کے گھر جاتی ہے، جنید اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ جس پر مینا کہتی ہے کہ ہاں وہ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں جانتی ہوں کہ لوگوں کے گھر ایسے نہیں جایا کرتے۔ جس پر جنید کہتا ہے کہ نہیں ہے تمہارا اپنا گھر ہے۔ اتنی دیر میں حسن آرا بھی وہیں آ جاتی ہے، حسن آرا اس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جس پر جنید کہتا ہے کہ تم اندر جاؤ میں اس سے بات کرتا ہوں، لیکن حسن آرا کہتی ہے کہ نہیں جو بھی بات ہوگی وہ میرے سامنے بات ہوگی۔ ابھی یہ باتیں چل رہی ہوتی ہے، اتنی دیر میں سفینہ بھی وہیں آ جاتی ہے۔ سفینہ اس کو کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسی ہو یہاں آنے کی، پہلے تم میرے لاکھوں کا زیور چوری کر کے اندر چلی گئی۔ جس پر مینا کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کوئی زیور چوری نہیں کیا۔ اس پر جنید کہتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ اندر جائیں میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جس پر مینا کہتی ہے کہ نہیں آپ کو اندر جانے کی ضرورت نہیں، اتنی زیادہ لمبی بات نہیں کرنی میں نے۔ پھر وہ اس کو کپڑے اور پیسے وغیرہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے یہ دینے کی۔ پیسے اور کپڑے وغیرہ دیکھ کر حسن اور سفینہ کا منہ بن جاتا ہے۔ جس پر مینا کہتی ہے کہ خبردار تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آئندہ میرے پیچھے آنے کی کوشش کرنا، یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شکیل صاحب سفینہ کو کہتے ہیں کہ دیکھا تم نے کس طرح زناٹی کے ساتھ مینا نے لاکھوں روپے اور کپڑے جنید کے منہ پر مار دیے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پیسوں سے زیادہ عزت کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس نے خرچ نہیں کرتے تو ہمیں دے دیتی تاکہ کچھ فائدہ تو ہوتا، اب تو کنجوس حسن آرا کے پاس چلیں گے سب چیزیں۔ اس پر سفینہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوں جنید نے سب کچھ مینا کو دے دیا اور اس نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ جس پر شکیل صاحب کہتے ہیں کہ ارے سفینہ میرا دوست جو کام کرتا ہے جنید کے آفس میں وہ بتا رہا تھا کہ آج کل لاکھوں کے کانٹریکٹ مل رہے ہیں کمپنی کو۔ جس پر سفینہ کہتی ہے ارے شکیل صاحب اگر آپ کے قرضوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کب سے پیچھے والے گھر چلی جاتی۔ جس پر شکیل صاحب کہتے ہیں کہ ارے وہ تو آپ کا کب تک بک گیا ہوگا، ویسے ایک پکی خبر ہے تمہارا بھائی ایک نیا گھر لے رہا ہے، جب تمہارا بھائی نئے گھر میں شفٹ ہو جائے گا تو یہ گھر ہمارے پاس آ جائے گا۔ جس پر سفینہ کہتی ہے کہ ارے بھائی میں نے تو آج کل دماغ بھی نہیں چل رہا اور میں سوچ رہی ہوں کہ جنید نے تو سب کچھ مینا کو دیکھ کیسے دیا۔ جس پر شکیل کہتے ہیں کہ ارے بھائی تم نے دیکھا نہیں جنید آج بھی محبت کرتے صرف مینا کے ساتھ، جب وہ سامنے آتی تو جنید کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مینا ہی جنید کے ساتھ جھجتی ہے، حسن آرا تو بس واجبی سی لگتی ہے۔ جس پر سفینہ کہتی ہے ارے شکیل صاحب آرام سے بولیں، اگر حسن آرا نے سن لیا تو نیا طوفان آ جائے گا۔ دوسری طرف حسن آرا جنید کو کہتی ہے کہ تم نے بڑے اچھے کپڑے لے جو مینا کے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس بارے میں اچھی طرح جانتے ہو۔ جس پر جنید کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، تم نے تو اپنے کپڑے لے لیے اپنی مرضی سے۔ جس پر حسن آرا کہتی ہے کہ چلو مینا نے تو کپڑے نہیں لیے تو یہ کپڑے میں رکھ لیتی ہوں، میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں۔ جس پر جنید کو غصہ آ جاتا ہے تو حسن آرا کہتی ہے کہ جنید یہ غصہ جو ہے یہ مینا کو جا کر دکھاؤ، جو تمہیں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، اور یہ بات یاد رکھنا کہ مینا کو تم نے اور سفینہ نے مل کر گھر سے نکالا ہے اور اس کے بعد میں تمہاری زندگی میں ہوں تمہاری مرضی کے ساتھ۔ یہ سن کر جنید وہاں سے نکل جاتا ہے۔ مینا آفس میں اپنے روم میں ہوتی ہے، فارس بھی وہیں آ جاتا ہے۔ فارس آ کر مینا کو بتاتا ہے کہ منیر صاحب کہہ رہے تھے کہ تم نے بہت جلد تمام چیزیں پک کر لی ہیں۔ جس پر مینا کہتی ہے کہ اگر آپ میرے پرفارمنس سے خوش ہیں تو اچھی خبر ہے۔ اس پر فارس کہتا ہے کہ میں اپنے بزنس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب تھا، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ تمام چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ میں لنچ کرنے جا رہا تھا، اگر آپ اعتراض نہ کریں تو میرے ساتھ لنچ پہ جا سکتی ہیں۔ جس پر مینا کہتی ہے کہ نہیں فارس صاحب میں اس ٹائم اصل میں کچھ کھاتی نہیں۔ اس پر فارس کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اوکے، اگلے ہفتے جو کمپنی کی میٹنگ ہے آپ نے اس کے لیے پریزنٹیشن بنا لی۔ جس پر مینا کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں میں بنا لوں گی۔ اس پر فارس باہر چلا جاتا ہے۔ شرافت صاحب اپنے بیگم کے پاس آتے اور کہتے ہیں اچھا بھائی میں چلتا ہوں۔ جس پر ان کی بیگم کہتے ہیں خیر سے جائیے۔ ان کی بیگم کہتی ہے شرافت صاحب آپ نے دیکھا جب سے مینا نے جاب شروع کی ہے کتنی خوش رہنے لگی ہے، حالانکہ پہلے گمسم سی رہتی تھی۔ جس پر شرافت صاحب کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں جب جنید کو پتہ چلے گا کہ تو برا نہ مانے۔ جس پر ان کی بیگم کہتی ہے کہ برا مانتا تو مانتا رہے، آخر اس نے مینا کو گھر سے نکال دیا، دوسری شادی کر کے اپنی زندگی سنوار لی، وہ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا۔ جس پر شرافت صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ابھی وہ مینا کا شوہر ہے، اس کے اوپر پورا حق رکھتا ہے اور مینا کی مکمل ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے۔ انور کے ہاتھ اس نے اچھی خاصی رقم بھیجی تھی جو مینا نے قبول نہیں کی۔ جس پر ان کی بیگم کہتی ہیں کہ شرافت صاحب مینا خدا لڑکی ہے، اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دیں۔ جس پر شرافت صاحب چپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مینا جو دکھایا گیا ہے جو اپنے ریسیپشن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ فارس صاحب لنچ سے واپس آ گئے، تو ریسیپشن سے بتاتا ہے کہ فارس صاحب تو آفس سے باہر گئے ہی نہیں۔ اتنی دیر میں فارس بھی وہیں آ جاتا ہے۔ فارس مینا کو کہتا ہے کہ مینا اگر آپ کا کام ختم ہو گیا تو آپ ڈرائیور کے ساتھ گھر جا سکتی ہیں۔ جس پر مینا کہتے ہیں کہ نہیں فارس صاحب میں کام ختم ہونے کے
کے بعد آفس کے بعد جاؤں گی، جس پر فارس کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ مینا کہتی ہے فارس صاحب مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ لنچ پر نہیں گئے، جس پر فارس کہتا ہے تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اصل میں مجھے کام آ گیا تھا جس وجہ سے میں لنچ پر نہیں جا سکا، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ لنچ پر جائیں گے ضرور۔ جس پر مینا سوچنے لگتی ہے، جس پر فارس کہتے ہیں کہ مینا ہوش میں آ جائے، اتنی دیر میں تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، چلو کوئی بات نہیں، اگلے ہفتے جو پریزنٹیشن ہے ہماری کمپنی کے ساتھ وہاں پہ ہم آفس میں لنچ کر لیں گے۔ سفینہ شکیل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ شکیل صاحب آئے دن میرے بیگ سے پیسے چوری ہو رہے ہیں، پہلے تو مجھے شک تھا لیکن اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ چور جو اسی گھر میں موجود ہے۔ اس پر شکیل صاحب کہتے ہیں ارے سفینہ کس نے چرانے تمہارے بیگ سے پیسے، ایسا کرو کہ جتنے پیسے تمہارے کم ہیں اسے ڈبل کر کے اپنے بھائی سے لے لو۔ جس پر سفینہ کہتی ہے شکیل صاحب یہ کیسا حال دیا آپ نے، لیکن چور تو مجھے پکڑنا ہے اس لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ تو مجھے بنانا پڑے گا۔ اتنی دیر میں جنید بھی گھر واپس آ جاتا ہے، جنید کو دیکھ کر شکیل صاحب کہتے ہیں اور جنید ہم دونوں تمہارے ہی ذکر کر رہے تھے، کتنی محنت کرتے ہو تم، میں نے تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے بھی اپنے آفس میں کوئی جاب دے دو، میں تمہارا ہاتھ بٹا لوں، لیکن جنید شکیل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ خاموشی رہتا ہے۔ جس پر سفینہ جنید کو کہتی ہے جنید کیا بات ہے خاموش سے ہو، جس پر جنید کہتا ہے کہ باجی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بزنس میٹنگ کا میسج آیا تھا وہی پڑھ رہا تھا۔ جنید حسن آرا کو آواز دیتا ہے تو جس پر سفینہ کہتی ہے کہ حسن آرا گھر پر موجود نہیں، وہ ماں کی طرف چلی گئی ہے، میں نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نہ رکی، اس کا منہ پھلا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ مینا کی وجہ سے اس کا موڈ خراب تھا، حالانکہ لاکھوں کا نقصان تو میرا ہوا پھر بھی برداشت کر رہی ہوں۔ جس پر جنید کہتا ہے باجی کون سا نقصان آپ نے برداشت کیا، تمام پورا کر تو لیا میرا اور حسن آرا کی شادی کروا کر، آپ نے کہا تھا کہ آپ کیس اسی وقت واپس لیں گے جب میں حسن آرا سے شادی کروں گا۔ جس پر سفینہ کہتے ہیں کہ ہاں تو اچھا تو کیا، اس بدتمیز اور مغرور لڑکی کو گھر سے نکال کر حسن آرا جیسی ایماندار اور خاندانی لڑکیوں کو لے کر آئی ہوں۔ جس پر جنید کہتا ہے کہ باجی مینا نے آپ کا کوئی زیور چوری نہیں کیا، اب اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں۔ جس پر سفینہ غصے میں آ جاتے ہو کہتے ہیں تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو، حالانکہ پورا خاندان جانتا ہے کہ سفینہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ جنید کو آواز دیتے لیکن جنید نہیں رکتا، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شکیل صاحب کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سفینہ کہتی ہے کہ آپ تو خاموشی رہیں، اس پر شکیل صاحب کہتے ہیں میں تو خاموش ہوں لیکن تمہارا بھائی بول پڑا، اور یہیں پہ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔